الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے میں ہیں، والحرمات قصاص، اور جتنی بھی حرمت والی چیزیں ہیں ان کا آپس میں ادلا بدلا ہے۔ اصل میں کل جو ہم نے آیات پڑھی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آرڈر دیا، حکم دیا مومنوں کو کہ اگر تمہیں مشرکین اللہ کے باغی تنگ کریں تو تمہیں بھی حق ہے کہ تم ان کے ساتھ دست درازی کر سکو۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے اندر تعلیمات دے دی، اور اب یہ جب آیات نازل ہوئی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کی غرض سے مدینہ سے چلے، مکہ کے قریب پہنچے، مشرکین نے مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا اور کہا کہ آئندہ سال تم آ سکتے ہو، اس سال ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عربوں کے ہاں یہ بات مروج تھی اور سب لوگ اس کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے حج کی غرض سے لوگ آتے تھے، ان کو حرمت والے مہینے سمجھا جاتا تھا۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے پے در پے حرمت والے مہینے سمجھے جاتے تھے۔ ان کے اندر لڑائی جھگڑا بند، اور سارے حجاج جو عرب سے اور غیر عرب سے آتے تھے وہ سارے امن کے ساتھ آتے، حج کرتے واپس چلے جاتے۔ اور ایسے ہی ان کے ہاں رجب کا مہینہ وہ بھی حرمت والا تھا، اور وہ خاص طور پر عمرے کے لیے مختص کیا ہوا تھا۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے پہلے دن سے ہیں اور رہے، اور حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آج تک یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ حرمت والے مہینوں کے اندر جنگ شروع کرے۔ ہاں، اگر کوئی ظالم آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے رخصت دی ہے، پھر اس کے خلاف جو ہے مزاحمت کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں شہر الحرام بالشہر الحرام، جس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے تھے وہ حرمت والا تھا، ذی القعدہ کا مہینہ۔ ذی القعدہ کے مہینے میں آپ عمرے کی غرض سے گئے، ظالموں نے روک دیا، کہا جی آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال آؤ۔ جب اگلے سال دوبارہ پھر عمرے کی غرض سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی اور کہا کہ حرمت والے مہینے ان کے ہاں بھی ہیں، تمہارے ہاں بھی ہیں، ان کو بھی حرمت کا خیال کرنا چاہیے، تمہیں بھی حرمت کا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ حرمت کا خیال نہ کریں والحرمات قصاص، تو ساری حرمتیں جو ہے وہ برابر ہیں، اگر وہ حرمت کا خیال نہیں کریں گے تو تمہارے لیے بھی ضروری نہیں ہے۔ ساتھ ہی اللہ ذوالجلال والاکرام نے مزید تفصیل بیان کی اور کہا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، اگر تمہارے اوپر کوئی آدمی دست درازی کرے، زیادتی کرے، تمہارے خلاف جو ہے وہ پہل کرے لڑائی میں، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تو پھر تم بھی اس کے اوپر دست درازی کر سکتے ہو، تمہیں بھی اجازت ہے۔ لیکن کہاں تک، کب تک؟ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اتنے ہی تم دست درازی کرو گے، اتنا ہی تم جو ہے وہ اس کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ گے یا اس کے خلاف اتنا ہی لڑو گے جتنا اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ حد سے نہیں بڑھنا ہے، یہ پہلے بھی ہم پڑھائے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قتال کے اندر حد سے تجاوز کرنے کو منع کیا ہے، اور کسی بھی صورت میں جتنے بھی احکام ہیں شریعت کے، کسی جگہ بھی حد سے آگے نکل جانا یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو پسند نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جتنا تمہارے خلاف کوئی زبردستی زیادتی کرے اتنا اس کے خلاف تم بھی جو ہے وہ دست درازی کر سکتے ہو۔ ساتھ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا، کہیں
تمہیں جو ہے وہ اپنی دشمنی ذاتی انعاق کی بنیاد پر نہ جو ہے وہ شروع ہو جائے، اور کہیں تمہارا جب تمہارے اندر استطاعت ہو کہ اب تم ان سے بدلہ لے سکتے ہو تو تم ظلم اور زیادتی کا جو ہے وہ رویہ اختیار نہ کر لینا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھو، یہ اچھی طرح سمجھ لو، ہمیشہ اللہ ساتھ دیتا ہے تو ان کا جو اللہ سے ڈرنے والا، تو اللہ ہمیشہ متقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ تمہارے لیے لازم ہے کہ تم صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کو راضی کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مفسرین نے اس کی کئی طرح تفسیر کی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو جہاد کے لیے۔ اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد میں اپنا مال پیسہ نہیں دو گے تو گویا تم خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ ایک تفسیر تو یہ ہے، اور جو سیاق کلام ہے وہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے صدقہ خیرات اپنے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اگر تم نہیں کرو گے تو یہی مال تمہارے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے گا اگر تمہیں اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرنے سے روک لیا۔ اور تیسری تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے اپنے ہی آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی گناہ پہ اوپر گناہ کرتے چلے جاؤ تو وہ گناہ تمہیں آخر میں جو ہے وہ خود ہی جہنم کا ایندھن جو ہے وہ بنا دیں گے۔ لہذا انسان کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو عطا کیا ہو، مال ہو، اولاد ہو، جان ہو، اس کو اللہ کے راستے میں لگانا اور خرچ کرنا یہ اس کے اوپر لازم ہے۔ وانفقوا، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اور اپنے آپ بذات خود ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم کے مطابق مسلمان جب اللہ کے راستے میں جہاد کو ترک کر دیتے ہیں اور اپنے مالوں کے اوپر جو ہے وہ سانپ بن کر بیٹھتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ ذلت، رسوائی اور ہلاکت کی صورت میں نظر آتا ہے، اور شاید آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ تو ادا کرو، اس سے بڑھ کر بھی آگے چلو۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان بھی کرو۔ احسان کی یہ بات آپ اچھی طرح ایسے سمجھ سکتے ہیں، میں اور آپ سارے کوئی نہ کوئی ملازمت کرتے ہیں تو جو ہماری اصل ذمہ داری ہے، جو ہماری اصل ڈیوٹی ہے، اس کو ادا کر دینا یہ اس کی ادائیگی ہوگی، لیکن اس کو دل کی محبت کے ساتھ اچھے انداز میں بیان کرنا اس کو احسان ہوتا ہے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ تو جو ذمہ داری آپ کے ذمہ لگے اس کو اچھے دل کے ساتھ، چاہت کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ کوشش کر کے کہ اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے، اس طرح عمل کرنا یہ احسن ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَأَحْسِنُوا، اور احسان بھی کرو، یعنی اچھے طریقے سے دل کی چاہت کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی خوشی کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ کرو۔ اور ساتھ ہی فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے احسان کا معاملہ کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں احسان کرنے والا بنائے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام موقع ملے تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔